استغفار آج ایک خاص طریقے سے پڑھ لینا ایک ہفتے میں آپ کی زندگی بدل جائے گی، بلکہ میں کہتا ہوں ایک دن میں بدل جائے گی۔ مگر استغفار کرنے کا خاص طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے یہ آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گناہوں کا بوجھ آپ کو نیچے گھسیٹ رہا ہے؟ یعنی گناہوں سے پیدا ہونے والا جرم اور پچھتاوا آپ پر بوجھ بن کر چھایا ہوا ہے، یا ہر وقت غمگین محسوس ہوتا ہے، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے منفی اعمال آپ کو اداسی یا مایوسی کے اندھیرے میں کھینچ رہے ہیں، ہر وقت جرم کا بوجھ آپ کے دل پر چھایا رہتا ہے، بالکل ایسے جیسے بادل سورج کی روشنی کو روکتے ہیں، سکون کو ترس گئے۔ تو ذرا تصور کریں کہ کیا اس بوجھ سے نجات کا کوئی عمل ہے؟ چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ ہاں، اس بوجھ سے نجات کا مؤثر ترین عمل موجود ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، اور اس سے بڑے حیرت انگیز عجائبات و کرشمات وجود میں آتے ہیں۔ اگر اسے اللہ کے نبی کے طریقے پر کیا جائے تو کوئی شک نہیں کہ آپ اپنی زندگی کو صرف ایک دن میں بدل سکتے ہیں۔ ہاں، آپ نے مجھے ٹھیک سنا، صرف ایک دن میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی طاقتور عمل کو دریافت کریں گے جو آپ کی زندگی کو حیرت انگیز طور پر بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کا محبوب ترین عمل ہے جو استغفار ہے۔ استغفار، یا یوں کہہ لیں اللہ سے معافی مانگنا، اتنا طاقتور عمل ہے جو ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے اور ہمیں اپنے خالق کے قریب کرتا ہے۔ مگر استغفار کرنے کے خاص طریقہ ہے جو آپ کی زندگی میں تقریباً فوری طور پر ناقابل یقین تبدیلیاں لا سکتا ہے، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو پوچھتے ہوئے محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ خاص طریقہ کیا ہے نا؟ تو میرے ساتھ رہیں، کیونکہ اگلے چند منٹوں میں آپ کے ساتھ اس طاقتور عمل کے صحیح طریقے کا اشتراک کروں گا۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار میں اتنی طاقت کیوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ خوبصورت حدیث ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور بخشش کی یاد دلاتی ہے۔ اب آئیے استغفار کے اس خاص طریقے پر غور کریں جو نہایت مختصر وقت میں آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اپنے استغفار کو طاقتور بنانے کے لیے چند مراحل ہیں، آپ ان پر عمل کریں، پھر دیکھیں استغفار کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اخلاص ہے، جس میں اپنے اعمال اور ارادوں میں سچا ہونا، دیانتدار اور مخلص ہونا شامل ہے، جبکہ استغفار کے تناظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی سچی اور دلی خواہش کے ساتھ پوری لگن سے عمل کریں۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ استغفار دل کے خلوص سے شروع کریں، نہ کہ استغفر اللہ کی رٹ لگانا، یعنی ان الفاظ کا اثر نہ دل پر ہوتا ہو اور نہ کہیں اعمال میں جھلکتا ہو۔ تو سچے دل سے شروع کریں اور ایسی جگہ پر کریں جہاں عمل کے دوران خلل نہ پڑے، اس لیے خلفشار سے پاک پرسکون جگہ پر بیٹھیں۔ پرسکون جگہ مراقبے اور عکاس ذہنی حالت کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے۔ اپنے اعمال پر غور کریں اور کسی بھی گناہ پر حقیقی طور پر پچھتاوا محسوس کریں، اور آئندہ عہد کریں کہ وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں مستقل مزاجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں جو حی و قیوم ہے، اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ توبہ کرنے والا ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو۔ جان بچانے کے لیے میدان جہاد سے بھاگنا بدترین گناہ ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس بدترین اور سخت ترین گناہ کا مرتکب بھی ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار اور توبہ کرے گا تو وہ ضرور بخش دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات پھر بھی ملحوظ رہے کہ استغفار صرف الفاظ کا نام نہیں، اللہ کے نزدیک حقیقی استغفار وہی ہے جو دل سے ہو۔ پیارے دوستوں، توبہ اور استغفار کی جو حقیقت یہاں بیان کی گئی ہے، اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں اصل اہمیت اور بنیادی حیثیت معنی، مقصد اور دل کی کیفیت کی ہے۔ بندہ جس زبان میں اور جن مناسب الفاظ میں توبہ استغفار کرے، وہ اگر سچے دل سے ہے تو اللہ کے نزدیک حقیقی توبہ استغفار ہے اور قابل قبول ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار کے بعض کلمات بھی تلقین فرمائے ہیں اور ان کی خاص فضیلت اور برکت بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اس خصوصی استغفار کو روزانہ کم از کم 100 بار پڑھنے کا عزم کریں۔ ہاں، اگر زیادہ نہیں تو 100 بار ہی صحیح، مگر روزانہ۔ مستقل مزاجی ضروری ہے، جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں ان الفاظ کو اپنے دل سے پڑھیں، نہ صرف اپنی زبان اور ہونٹوں سے۔ اگر مثال سے سمجھاؤں تو اسے یوں پڑھیے جیسے نہر کا پانی بہتا ہے،
تیسرا مرحلہ ہے استغفار کے معنی کو سمجھ کے پڑھنے کا۔ استغفار کو سمجھیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ توبہ اور عاجزی کے گہرے احساس کے ساتھ خود کو قصوروار سمجھ کر استغفار پڑھیں۔ سوچیں کسی بادشاہ کی شان میں بے ادبی کر دی، بادشاہ اس پر غضبناک ہے، اگر وہ اس سے معافی مانگ لے تو کبھی امید ظاہر کی جاتی ہے کہ وہ معاف کر دے گا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ معافی کیسے مانگے گا تاکہ اسے معافی مل جائے۔ اسی تصور کے ساتھ آپ بھی استغفار کریں اور ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی دنیاوی بادشاہ سے معافی نہیں مانگ رہے، بلکہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ، تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ ایک اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، جس نے ساری دنیا کو اپنے ارادے سے وجود بخشا، پھر جب چاہے اس کو فنا کر دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل میں اس کی ہیبت بھی ہو اور معافی ملنے کی امید بھی۔ چوتھا مرحلہ دعا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ کریں، اس سے اس کی بخشش، اس کی ہدایت اور اس کی برکتیں مانگیں۔ اپنے لیے، میرے لیے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نیک ہدایت مانگیں، آسانیاں مانگیں، مشکلات کا حل، غموں سے نجات مانگیں، پریشانی دور ہونا مانگیں، جو مانگ سکتے ہو سب کچھ مانگیں، بشرطے کہ جائز ہو۔ اپنی ضروریات کے بارے میں مخصوص رہیں اور بھروسہ رکھیں کہ وہ سن رہا ہے۔ پانچواں مرحلہ تشکر کا ہے۔ عمل کا اختتام شکر گزاری کے ساتھ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا شکر ادا کریں۔ اس بات کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو توبہ استغفار کی توفیق دی، ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں لیکن توبہ استغفار کی توفیق انہیں نصیب نہیں۔ اس سے آپ اپنے دل میں اطمینان محسوس کریں گے اور اپنی روح میں سکون محسوس ہوگا۔ آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی زندگی بدل گئی۔ پیارے دوستوں، استغفار اس طریقے سے کریں، یہ خاص طریقہ آپ کی زندگی میں بڑی گہری تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج اس طریقے پر عمل کریں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلنا شروع ہوتی ہے، نہ صرف ایک ہفتے میں بلکہ صرف ایک دن میں۔ جی ہاں پیارے دوستوں، نیچے کامنٹ باکس میں اپنے تجربات کا اشتراک بھی ضرور کریں، اور آئیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اس خوبصورت سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، آمین۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔